یہ بتائیں کہ سب سٹینڈرڈ اور جو جعلی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جعلی کا مطلب تو بڑا کلیئر ہے کہ جی اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ریگولر فارماسوٹیکل رجسٹرڈ فارماسوٹیکل فرم بنا رہی ہے, ٹیسٹ جب اس کا ہوتا ہے مارکیٹ سرویلنس میں تو اس میں وہ سب سٹینڈرڈ ہو جاتی ہے. تقریباً اس سے ملتی جلتی پرسنٹیج پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے, اور پاکستان میں تو اس وقت بہت ساری WHO پری کوالیفائڈ لیبس ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ اپنا رول پلے ٹھیک کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال. اس کی کیا بڑی وجہ؟ جی میرا نہیں خیال. میں سمجھتا ہوں کہ ایریا پہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے. ڈاکٹرز کمیونٹی کی جانب سے ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ 5-10 ہزار میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ اس پہ دیکھیں میں کومنٹ نہیں کرتا, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی حکومت کسی بھی طرح کوئی سستی کا مظاہرہ کرے گی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جعلی ادویات اور سب سٹینڈرڈ ادویات میں جو ناظرین ہیں وہ کنفیوز کر دیتے ہیں. لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے وہ بھی جعلی دوائی بنا رہی ہے, اور جو کہ ان رجسٹرڈ جو کہ جعلی کام کریں کاؤنٹر فیٹ جسے کہتے ہیں وہ ڈرگس بن رہی ہیں وہ بھی سیم ہے. تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ سب سٹینڈرڈ اور جو جعلی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جعلی کا مطلب تو بڑا کلیئر ہے کہ جی اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہے ہیں تو وہ بلڈ پریشر جس کیمیکل نے اس کو ٹھیک کرنا ہے وہ اس میں ڈالا نہیں گیا. ٹھیک ہے. یا وہ اس کمپنی کی ہے ہی نہیں, کوئی بازار میں یا گلی محلے میں وہ بندہ وہ اس کمپنی کے نام پہ بنا رہا ہے, وہ جعلی دوائی ہے, وہ جعلی ہے. سب سٹینڈرڈ کیا ہے کہ آپ ایک پروسیس سے ایک میڈیسن ریگولر فارماسوٹیکل رجسٹرڈ فارماسوٹیکل فرم بنا رہی ہے, اور وہ ٹیسٹ جب اس کا ہوتا ہے مارکیٹ سرویلنس میں تو اس میں وہ سب سٹینڈرڈ ہو جاتی ہے. وہ اس کی جو کوانٹٹی ہے فار ایگزامپل 90% سے 110% ہونی چاہیے ایکٹیو انگریڈینٹ اس میں, اور وہ فرض کریں 85 آ گیا تو اس سے نیچے ہے, یا وہ 115 آ گیا وہ اس سے اوپر ہے, تو اس کو ہم سب سٹینڈرڈ کہتے ہیں. تو سب سٹینڈرڈ میڈیسن اور سپوریس میڈیسن میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ جو ریشو ہے پاکستان میں جو سب سٹینڈرڈ یا فالسیفائڈ اور سپوریس اور یہ ساری میڈیسنز کی, یہ کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے جو دنیا کے دوسرے ممالک سے. اچھا. اگر آپ یہ کہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان ہب ہے تو ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے. پاکستان میں سسٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں, یہاں پہ بڑے اسٹرانگ میکانزمز موجود ہیں جن کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے, جن کو آگے آپ اس کو ایوالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ جی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے پرسنٹیج میں جو فالسیفائڈ اور سب سٹینڈرڈ میڈیسنس ہیں یا سپوریس میڈیسنس ہیں ان میں. تو جیسے دنیا میں جتنی پرسنٹیج ہے تقریباً اس سے ملتی جلتی پرسنٹیج پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے, اور پاکستان میں تو اس وقت بہت ساری WHO پری کوالیفائڈ لیبس ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں لیب سے وہ ڈیٹا آتا ہے جو کہ WHO پری کوالیفائڈ ہیں. تو ہمارے پاس اگر آپ پچھلے کچھ سالوں کے, کوئی 4 سالوں کے, 5 سالوں کے, واٹ ایور جتنے بھی آپ ڈیٹا لیں گے تو آپ کو پکچر نظر آئے گی, اور آپ اس کو کمپیئر کریں دنیا کے دوسرے ممالک سے تو ایسی صورتحال نہیں ہے جس طرح کے بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ اپنا رول پلے ٹھیک کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال. اس کی کیا بڑی وجہ؟ جی میرا نہیں خیال. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایریا پہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک جو پروفیشنلزم جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ وہ اشخاص یا وہ آفیسرز جو فلی ٹرینڈ نہیں ہیں اور جو کسی بھی طرح کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتے ہیں, یا کسی بھی طرح وہ جو لیٹسٹ کانسیپٹس سے وہ آگاہ نہیں ہیں کہ دنیا میں کس طرح اس سسٹم کو کنٹرول کیا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید وہ سرویلنس میں اتنے کامیابی سے نہیں کر سکتے جتنا کامیابی سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ریگولر روٹیشنز. ٹھیک ہے. ڈرگ انسپیکٹرز کی ایک اسٹرانگ سرویلنس میکانزمس, چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے پوری کی پوری پاکستان میں جو ادویات کی فراہمی کو. ٹھیک ہے. ریگولر اسٹرکٹ ریگرس مانیٹرنگ. ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ان کی نیڈس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کی جو پیس ہیں وہ اسپیشل پیز ان کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ دوسری طرف سوچے ہی نہ. ٹھیک ہے. اور ان کا وہ پروفیشنل ایسپیکٹ کہ کسی جگہ پہ کسی فارمیسی پہ یا کسی بھی جگہ پہ جا کے ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا ٹوٹلی پروفیشنل ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں,
وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے. ڈاکٹرز کمیونٹی کی جانب سے ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ 5-10 ہزار میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ اس پہ دیکھیں میں کومنٹ نہیں کرتا, میں تو ایک براڈر پرسپیکٹیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گیپس ہیں. ٹھیک ہے. بالکل میریٹوریس لوگوں کو لے کے آنا چاہیے, نمبر 1. ان کا ریگرس مانیٹرنگ میکانزم ایگزسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آپ کو تھوڑا سا بھی انوالو نظر آتا ہے کسی طرح کی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں, تو اس کو بالکل فوری طور پہ سائڈ لائن کر کے اس کا احتساب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اور پھر میں نے جیسے بتایا کہ ان کی بہت اچھی کمپنسیشن آپ کو دینی ہوگی, آپ ان کی پیس کو اسپیشل کریں گے اور پھر آپ آگے لے کے چل سکتے ہیں. ڈاکٹرز کمیونٹی وہ کہتی ہے, میں اس پہ کومنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ, اور جو فرض کریں اگر کسی کا کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ 5-10 ہزار میں کوئی آ کے آتا ہے تو وہ دے شوڈ رپورٹ اٹ. ٹھیک ہے. ابھی تو گورنمنٹ آپ دیکھیں جیسے ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, بڑی مطلب سختی سے گورنمنٹ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے, تو وائی دے ڈونٹ رپورٹ, وہ انہیں رپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی حکومت کسی بھی طرح کوئی سستی کا مظاہرہ کرے گی, چونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ میسز کی صحت کا مسئلہ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ گئے اور آپ نے کمپرومائز کر لیا. ٹھیک ہے. پاکستان میں اب تک ڈگری رینٹنگ کا جو ایک ٹرینڈ ہے وہ اب تک کیوں نہیں ختم ہو سکا؟ ایبسلیوٹلی غلط. وہ فارماسسٹ جو ہے وہ اس نے اپنی ڈگری بھی ہوتی ہے رینٹ پہ اور وہ کسی فرم میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے. جی ایبسلیوٹلی غلط روش ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا, اور اس کو انتہائی سخت طریقے سے ڈسکریج کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ فارمیسسٹ پہ اگر فارماسسٹ موجود نہیں ہے تو آپ کو ان کو بند کرنا ہو. ٹھیک ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جی ایک فارماسسٹ کے بغیر آپ فارمیسسٹ چلائیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ آج کل کی دنیا میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بھلے ایسے رینٹنگ وہ خود کر رہے ہیں یا وہ ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشنز کے لوگوں سے مل کے کر رہے ہیں, تو اس نیکسس کو توڑنے کی ضرورت ہے اور سختی سے اس کو کرب کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے دنیا میں. اس وقت لوگ جو فارماسسٹ ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر سکیں. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. آپ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اس وقت ہم جس طرح ان کو آتھورائز کر رہے ہیں پاکستان میں, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ اگر فرض کریں وہاں پہ ٹیچرز پڑھانے والے نہیں ہیں, اور ٹیچرز اور جو پروفیسرز ہیں وہ اس وقت نام لکھواتے ہیں کہ جی جب ادارہ اس وقت بنانا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کے وہ سٹینڈرڈز اس طرح نہیں ہیں اور آپ اس کو پراپرلی آپ اگلے فیز میں ہیلتھ کیئر سسٹم میں جانے کے لیے بہت سارے اسپیکٹس کو آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو گورنمنٹ سے فائٹ کرنا ہوگا. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ایسوسیشن میں بہت سارے لوگ ہم گورنمنٹ کے پریفر کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ ایک سٹیک ہولڈر ہے جو کہ ایک پالیسی بناتی ہے, ایسوسیشن دوسرا سٹیک ہولڈر ہے جو اس سے نیگوشیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. جو جب آپ 2-3 سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے آپ ایک پالیسی کو ایوالو کرتے ہیں, وہ ایک نئی جہت آتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ وہی لوگ پالیسی بنانے والے ہیں, وہی لوگ اس میں اپنے ان پٹ دینے والے ہیں, تو وہ بڑی ایک لائٹ طریقے سے ایک ان پٹ دے سکتے ہیں. اور میں نے سمجھتا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم میں اسپیسیفکلی ود ریفرنس ٹو فارماسیوٹیکل فیلڈ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیوج گیپ ہے اور اسے جو ایسوسیشن ہے وہ کوشش کر رہی ہے, بٹ اس کو آگے بڑھانے کی بڑی شدت سے ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو جی ناظرین, اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمر عباس کو اجازت دیں, ملتے ہیں نئے شو میں نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.